تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعض پہلوؤں پر بحث کرتی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 116-117 پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 116-117۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر عیسائیوں اور کچھ یہودیوں کے عقیدے پر تنقید کرتا ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیاتیاتی بیٹا تھا، کسی انسان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 116۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے۔ اور باب 9 توبہ آیت 30۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے منہ سے نکلا ہے۔ وہ ان لوگوں کے قول کی نقل کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر تھے، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کیسے دھوکے میں ہیں۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا سارا عقیدہ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان کو چوپایوں کی طرح ایک دوسرے کی پیروی کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے مفید علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس پر عمل کرے، خواہ یہ ان کے بزرگوں کے طرز عمل اور رویے سے متصادم ہو۔ اسلام نے واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر پہلو، خاص طور پر مذہبی معاملات میں اپنے عقائد اور اعمال کی بنیاد ٹھوس شہادتوں پر رکھنی چاہیے۔ یہ اسلام اور دیگر تمام مذاہب اور طرز زندگی کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ اسلام لوگوں کو دوسروں کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے اپنی عقل کو استعمال کرنے اور ٹھوس شواہد پر مبنی فیصلے کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اور باب 34 سبا آیت 46۔ کہہ دو میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے جوڑے اور الگ الگ کھڑے ہو جاؤ اور پھر سوچو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد کے پھیلنے کی وجوہات میں آپ کی معجزانہ ولادت، آپ کے معجزات اور آپ کی حیات طیبہ میں آسمان پر چڑھنا شامل تھے۔ قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تصدیق کرتا ہے اور واضح طور پر ان کی ولادت کو اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 47۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں؟ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا۔ اس حقیقت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الہی ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 59۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، حالانکہ وہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ذہنیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہلانے کا حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں منطق اور عقل کا اطلاق کیسے کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں منطق اور عقل کا اطلاق نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تصدیق قرآن پاک سے ہوئی ہے، تاہم یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی مرضی، اجازت اور حکم سے انجام دیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہی ہوتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اجازت کی ضرورت نہ ہوتی۔ باب 3 علی عمران آیت 49۔ اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنو جو کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں جو کہ پرندے کی طرح ہے،
پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے جنم دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زندہ ہوتے ہوئے آسمانوں پر چڑھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید نشاندہی کرتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں لے لیا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہی ہوتے تو اپنی فطری قوت سے یہ سفر طے کر سکتے تھے۔ باب 3 علی عمران آیت 55۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، بے شک میں تمہیں لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کروں گا۔ قرآن کریم عیسائیوں کو بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے برعکس سولی نہیں دی گئی۔ صلیب پر جس کی تصویر نظر آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی، بلکہ وہ شخص تھا جسے اب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا چکا تھا۔ باب 4 النساء آیات 156-158۔ اور ان کے کفر اور مریم پر بہتان تراشی کی وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اس کو ان سے مشابہ کیا گیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلط عیسائی عقیدہ، اب کا مصلوب ہونا، مارا جانا، اپنے آپ میں عجیب ہے، کیونکہ ایک حقیقی الہی ہستی موت کا سامنا کرنے سے بہت دور ہے۔ اگر کوئی ہستی مر سکتی ہے تو وہ الہی نہیں ہو سکتی۔ تو در حقیقت مصلوب کے ذریعے اس کی موت کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ خود ان کی الوہیت کے غلط عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ ایک الاؤ ہستی فطرتنا ایسی چیز ہے جو خود کو برقرار رکھنے کے معنی رکھتی ہے، انہیں برقرار رکھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایک ہستی دوسرے کے ذریعہ برقرار ہے تو وہ الہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اب کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا دونوں آسمانی مخلوق نہیں تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرورش کی ضرورت تھی، یعنی وہ خود کفیل مخلوق نہیں تھے۔ باب 5 الماد آیت 76۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں حق کی حمایتی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے لیے کیسے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کس طرح دھوکے میں پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جیسا کہ فرشتے نہیں کھاتے انہیں خدا سمجھا جا سکتا ہے۔ در حقیقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقے سے برقرار ہیں، اس لیے وہ بھی خود کفیل نہیں ہے۔ یہ حقیقت کہ وہ تخلیق کیے گئے ہیں اور باقی مخلوقات کی طرح موت کا تجربہ کریں گے، الوہیت کی نفی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک حیاتیاتی بچہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ کچھ خصوصیات کا اشتراک کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی صفات میں شریک نہیں ہے۔ در حقیقت اس کی تمام خصوصیات دوسرے انسانوں کے ساتھ مشترک ہیں۔ وہ پیدا کیا گیا تھا، اسے خوراک اور پانی سے پالا گیا تھا، وہ مرے گا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بالکل دوسرے انسانوں کی طرح۔ اس کی خصوصیات الوہیت کی نفی کے لیے کافی ہے۔ عیسائیت اختیار کرنے والے رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تصور کو اپنے عقیدے میں الہی ہونے کے تصور کو متعارف کرایا، وہ تصورات جو انہوں نے اپنے سابقہ عقیدے بت پرستی سے لے کر چلائے تھے۔ انہوں نے ایک عظیم اور بابرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اسے زوس، ہرکولس اور اوڈن جیسے افسانوں کے ساتھ رکھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے کہ جو وجود کسی اور کے ذریعے پیدا کیا گیا ہو، اسے برقرار رکھا گیا ہو اور وہ مر سکتا ہے، وہ کبھی بھی الہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں الہی ہستی کے معیار سے متصادم ہیں۔ جیسا کہ زیر بحث اہم آیات سے اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بچہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا پوری مخلوق کا مالک ہے، ایسی چیز جو کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی۔ ایک مخلوق ایک بچے کی خواہش کرتی ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں، خاص طور پر کمزوری کے وقت، اور جب وہ بالآخر مر جائیں تو ان سے میراث حاصل کریں۔ بچہ لینے کی ان دیگر ممکنہ وجوہات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر لاگو نہیں ہوتا۔ باب 2 البقرہ آیات 116-117۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کی تعمیر پر غور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح طور پر پہچان لے گا۔
اگر ایک عام عمارت کسی بلڈر کے بغیر صحیح طریقے سے تعمیر نہیں ہو سکتی تو آسمانوں اور زمین کے اندر کامل نظام جیسے پانی کا چکر، سمندروں اور سمندروں کی کامل کثافت، زمین کی کامل کثافت، سورج کا زمین سے کامل فاصلہ اور زمین کی کامل اونچائی خالق کے بغیر کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو یہ مخلوق کے لیے سراسر افراتفری کا باعث بنے گا، جیسا کہ ہر ایک خدا کچھ مختلف چاہتا ہے۔ باب 21 الانبیاء آیت 22۔ اگر ان کے اندر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اس لیے جیسا کہ زیر بحث آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر تھوڑا سا غور و فکر ہی اللہ تعالیٰ کے سوا سب کی الوہیت کی نفی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو برقرار رکھتا ہے، ان کے لیے موت کا حکم دیتا ہے اور ان کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ سب ایک حکم کے ذریعے ہو اور وہ ہے۔ آخر میں اہم آیات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح اور کیوں کمال کی صفات صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اول یہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز بھی اس کی تابع ہے، نہ چاہتے ہوئے اپنی مرضی سے، یعنی کوئی چیز اس کے اختیار کنٹرول کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ سوم وہ آسمانوں اور زمین کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔ چہارم اس کی تخلیق کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے آلات مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ یہ چار خوبیاں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ کم از کم ان میں سے کسی ایک خوبی کو اس کے ساتھ بانٹتے، لیکن کوئی بھی مخلوق ان میں سے کسی ایک کی بھی مالک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت اس کی طرف اولاد منسوب کرنے والے بھی اس سچائی پر یقین رکھتے تھے، لہذا ان کا اپنا عقیدہ ان کے اس دعوے کی تردید کرتا ہے کہ اس کی اولاد ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 116-117۔ بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ آیات مسلمانوں کو یاد دلاتی ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے اور اس کا کنٹرول کرتا ہے، اس لیے کوئی بھی اس کے احکام سے بچ نہیں سکتا اور اس لیے وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اسے پسند کریں یا نہ کریں، لہذا صرف اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ یقین کرنا بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جس میں تمام چیزوں کا خالق اور کنٹرول ہے، جس میں سکون قلب، روحانی قلب بھی شامل ہے۔ اگر کوئی اس حقیقت کو جان لے تو وہ خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کرے گا، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ جبکہ جو شخص اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور ان کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا۔ یہ دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانیوں اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، خواہ وہ پوری دنیا کا مالک ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے نہیں بچ سکتے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔